السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے اور جیسا کہ آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک سافٹ ریولوشن ہے. آئی مین اکارڈنگ ٹو می آئی کال اٹ سافٹ ریولوشن بیکاز ہم ایکچولی سڑکوں پر جا کے کوئی نعرے بازی نہیں کر رہے اور کوئی اپنے سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں اور اقبال کی ٹیچنگز کے مطابق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وٹ از فنڈامنٹلی رانگ ود اس ایز اے نیشن, ایز اے ورلڈ اینڈ ایز مسلمس. اور سب سے جو انٹرسٹنگ باتیں جو نکل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ نہ صرف ہم اسلام کی ٹیچنگ سے دور ہیں بلکہ ہم ہیومینٹی کے بھی جو اصول ہیں ان سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں. آج جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس شو کے اندر اس میں سب سے جو چیز سب سے بڑی ہے وہ ہے اسرار خودی جو علامہ اقبال نے جب لکھی. اور یہ وہ کتاب ہے اکارڈنگ ٹو حکیم صاحب کہ اس کتاب کے بارے میں, کیونکہ ایک تو یہ آلریڈی پرشین میں کتاب تھی اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے بارے میں میرے خیال سے 60 سال یا 63 سال 64 سال جتنے بھی ہمارے ملک کی ہسٹری کو ہو گئے ہیں اس میں یہ کتاب کبھی بھی کسی بھی چینل یا کسی بھی طریقے سے یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوئی. تو اس سے پہلے کہ حکیم صاحب کے جو باتوں کا ایک یلغار جس کو ہم کہتے ہیں ایک سوچ کی یلغار ہے اور لائک آئی سیڈ دی سافٹ ریولوشن از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان دس اسٹوڈیو روم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج کیونکہ ہم 1914 سے سٹارٹ کر رہے تھے دوبارہ آگے کہ اب ہم کس موڑ پہ پہنچے ہیں آج. دیکھو, ہم شروع تو کریں گے اسی حوالے سے کہ علامہ اقبال کا وہ تھاٹ پروسیس کہ جو ان کی پہلی کتاب اسرار خودی کی صورت میں سامنے آیا تھا. ون آف دا موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ, اتنا مسٹیکل, اتنا پروفاؤنڈ, اتنا گہری اس میں سوچ اور فکر ہے انسان سازی کے حوالے سے. یعنی جیسے اسرار خودی کا جو لٹرل ٹرانسلیشن اگر آپ اردو میں کریں تو وہ ہے کہ انسان کی حقیقت کے راز, سیکرٹس آف دا سیلف, یا انگلش میں اگر اس کو زیادہ سیکرٹس آف دا سیلف سے بہتر ٹرانسلیشن وہ یہ ہے دا سیکرٹس آف دا ریالٹی آف مین. کیونکہ انسان جب اپنی ریالٹی کو ریکگنائز کرتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ کر سکے. جو بھی ڈاکٹرن اقبال نے آئندہ بنانی تھی, جو بھی فلسفہ دینا تھا, جو بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی دینی تھی, جو کہ ریولوشن بلڈ کرنی تھی, جیو پولیٹیکل, جیو اکنامک, قوموں کو تیار کرنا تھا, لیڈرز کو تیار کرنا تھا, محمد علی جناح سے قائد اعظم تیار کرنے تھے, ایک مردہ قوم کو زندہ قوم بنا کے پاکستان لینا تھا, یا پوری آنے والی صدیوں میں آج کے دور میں جو پاکستانیوں نے آگے 21ویں صدی میں اپنا عروج حاصل کرنا ہے, اس سب کی بنیاد ایک فیکٹر پہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ انسان ہیں جو اس رومانٹک آئیڈیل مشن کو امپلیمنٹ کر سکے. کہ دنیا کا کوئی ریولوشن نہیں آتا جب تک ایک ہارڈ کور کوالٹی آف مین آپ کے پاس نہ ہو, مرد مومن جس کا ذکر بار بار کیا گیا. ایسے باکردار لوگ کہ جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں, جو غازی ہوں, جو پراسرار لوگ ہوں. یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یعنی پہاڑ ان کے ہیبت سے خوف زدہ ہو کے چھوٹے ہو جاتے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں کائنات میں کر لیتے ہیں. Now, how do you create such nation? How do you create such individuals? وہ کسی نے انگریزی میں کہا تھا نا کہ not gold but only men can make a nation bold and strong. اور men, every philosopher جو قوموں کی تاریخ و تقدیر بدلنے کی بات کرتا ہے, پہلے وہ یہی بات کرے گا کہ اپنی تربیت کرو, وہ گروپ بناؤ. وہ جو بھی لیڈر ہوگا دنیا کے اندر ہی از گونا لک اراؤنڈ کہ میرے پاس لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میں یہ ریولوشن. ایگزیکٹلی. اور اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کائنات میں ایک انقلاب برپا کر دے, تو اس کے لیے جو کتاب انہوں نے, جو ڈاکٹرن اس سے لکھوائی گئی, یعنی لکھوائی گئی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اقبال خود اکنالج کرتے ہیں کہ خاص غیر معمولی اسپرچل فورسز نے مجھے کہا اس بات کو, کہ کہا خاص طور پہ, یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو زندہ رود جو ان کے بیٹے نے بایوگرافی لکھی ہے, کہ بعض لوگوں کے مطابق کہ خود مولانا جلال الدین رومی نے خواب میں آ کے ان سے کہا کہ تم نے یہ کتاب لکھنی ہے. اقبال جیسا کہ اب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ساری اور ڈاکٹرنز جو ہیں دنیا کے اندر, ازمز ہیں, وہ
کسی نہ کسی کی بحیث پہ لکھوائی گئی ہیں. تو جب آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اسپرچل گائیڈنس کسی اور جگہ سے آئی اور اقبال اس پہ وہ خود مانتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے لکھا. یعنی اقبال نے باقاعدہ خط لکھے اپنے دوستوں کو اور ان سے کہا کہ مجھ میں روحانی طاقتیں آپریٹ کرتی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھ سے لکھوایا کس طرح گیا, مجھے کیوں سلیکٹ کیا گیا. اور اقبال کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ایک حکم کے تحت لکھی, ایک اسپرچل حکم کے تحت لکھی. پھر آگے لکھتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی وہی اسپرچل فورسز جنہوں نے اقبال کو حکم دیا لکھنے کا, وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اقبال کے جانے کے بعد جو تم پودا لگاؤ گے وہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ کارآمد ہوگا, یہ فیض پہنچاتا رہے گا. اقبال لکھتے ہیں کہ میں ختم ہو جاؤں گا, میں نہیں رہوں گا, لیکن یہ پودے میرے لگائے ہوئے یہ آئندہ آنے والی جنریشنز میں کام کریں گے. سو دس واز اسرار خودی, جس پر اب ہم آئندہ کچھ پروگراموں میں بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ایک ڈیپ ڈسکشن کے اندر جائیں, we're going to take the first break of our program. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This was a very long break and I realized that کہ آپ لوگ اپنے ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوں گے کب اصل بات نکلے گی, بیکاز انفارچونیٹلی جو جس چینل پہ ہم یہ شو کر رہے ہیں ان کے لیے ایڈورٹیزمنٹ اور کمرشلز بہت ضروری ہیں, کیونکہ ان کا چینل اگر یہ ایڈورٹیزمنٹ نہ آئے تو یہ بند ہو جائے گا, وچ از اے سیڈ فیکٹ آف لائف. لیٹس ناٹ ویسٹ اینی مور ٹائم. ہم 1914 تک پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد کہ ہم اب آگے بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اسرار خودی پہ دوبارہ واپس آئیں, تھوڑا سا ہم ایک ایونٹ اقبال کی زندگی کا 1914 کو اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور اس لیے بھی کہ وہ آئی ایم شیور کہ آپ بہت زیادہ اس کو فیل کرو گے. ہمارے ویورز کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ لاسٹ ویک آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جی, اینڈ اٹس پرسنل ٹریجڈی اینڈ لاس فار یو. ان للہ و انا الیہ راجعون. آر کنڈولنسز ٹو یو. ہم نے اور ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے دعا بھی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی. بہت شکریہ. اقبال 1914 میں تھے تو وین ہی آلسو وینٹ تھرو دا سیم ٹراما. ان کی والدہ کا انتقال 1914 میں ہوا, اور وہ علامہ اقبال کہ جن کو ان کی ماں نے بچپن سے اتنے پیار سے پالا کہ ایک حرام کا لقمہ ان کے منہ میں نہیں جانے دیا, وہ جن کے سائے میں, یعنی اقبال خود لکھتے ہیں کہ جب اقبال بڑے ہو کر بھی ان کے پاس جاتے تھے تو وہ خوشی سے اپنے گھر میں اچھلتی کودتی پھرتی تھی کہ میرا بالی آ گیا. اور اقبال یوز ٹو بی سو ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی انڈر ہر کمپنی. ان کے ساتھ بیٹھ کے دوستی تھی ماں بیٹے کی. تو جب 1914 میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اقبال واز شیکن کمپلیٹلی. ان کا وجود ہل کے رہ گیا. اور جو پوئٹری انہوں نے اس وقت کی ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں, انہوں نے ایک بڑی نظم لکھی جو کہ اردو کے کلام میں موجود ہے. ہم کچھ شعر اس کے پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو پرسنل لاس اقبال نے فیل کیا. اینڈ وی ڈیڈیکیٹ دیٹ ٹو یو بیکاز وی فیل کہ یو آلسو گو فیل دا سیم پین رائٹ ناؤ. اور مگر ایوری گریٹ مین ہیز ٹو گو تھرو دس. ہر انسان کو زندگی میں یہ دکھ جھیلنا پڑتا ہے. اقبال نے جب اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کیا, کیونکہ اس چیز نے بلڈ کیا اقبال کو, وہ جو دکھ ہوا, وہ جو دل ٹوٹا ان کا, اس نے ان کو فوکس کر دیا اس اسرار خودی کی تکمیل کے لیے. کیونکہ جب تک انسان کا دل نہ ٹوٹے, اقبال جو کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, یہ غیر معمولی فطرت کا ایک مذاق ہے جی, کہ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل توڑ دیتا ہے. اور اقبال کی جو والدہ کے انتقال پر جنہوں نے خوبصورت شاعری کی, چند شعر ہم سناتے ہیں. والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھتے ہیں, کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار, کس کو ہوگا اب آہ وطن میں میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. یعنی جب والدہ کو یہ خط نہیں لکھتے تھے تو اور بے چینی ان کی جو ہوا کرتی تھی. خاک مرکت پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شبی میں کس کو یاد آؤں گا. میں آپ کی قبر پر یہ فریاد لے کے جاؤں گا کہ آدھی رات کو جو اٹھ کے آپ میرے لیے دعا کیا کرتی تھی, اب کون کرے گا میرے لیے یہ دعا. ایک ماں کا جو مقام, دیکھیے اقبال اپنی ماں کا ریلیشن شپ بھی بتا رہے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے وہ اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی ان کے لیے. پھر آخر میں پھر کہتے ہیں کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی. ساری عمر تو آپ کی محبت میری خدمت کرتی رہی, میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو تو چل بسی. نہیں, جب میں اس قابل ہوا کہ میں آپ کی خدمت کرتا جی, تو آپ چل پڑی. یہ کیا بات, اب میری خدمت کا موقع تو مجھے اب ملا تھا. پھر آخر میں دعا کرتے ہیں کہ آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. کہ آسمان آپ کے اوپر شبنم برسائے اور آپ کی حفاظت کرے, اس گھر کی آسمان حفاظت کرے کہ جہاں پہ آپ آرام کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ
آپ کی والدہ کے لیے بھی اسی طرح رحمتیں اور برکتیں ان پہ نازل کرے اور اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کا دھیان کرے اور درجات بلند کرے. With this we come back to اسرار خودی. اب علامہ اقبال کا 1915 میں اسرار خودی کا ایک مسٹیکل ڈائمینشن دیکھیے. ہم تھوڑا سا اقبال کی اسرار خودی کی بیسک فلسفی پہلے آپ کو بتا دیں. مسلمانوں کی تاریخ میں جو تصوف کی ڈاکٹرن ہے جو کہ ہمیشہ سے ایک مسٹیکل ڈاکٹرن جس کا مقصد ہوتا تھا کہ انسان تزکیہ اور احسان اور اپنے ریوائول اور اپنی سیکرٹس آف دا سیلف کو اپنی ریالٹی کو اپنی حقیقت کو جانے اور انسان اپنا تزکیہ کرے اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. اس میں ایک بیسک ڈاکٹرن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسان دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو الگ کر لے اور کونے میں تنہائی میں ایک رہبانیت کی ایک راہب کی ایک ہرمٹ کی زندگی گزارے درویش کی زندگی گزارے جس کو دنیا سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو. اور تمام زمانے کے کئی صدیوں سے جو مسلمان مسٹیکل فلاسفرز تھے جو مسلمان صوفی تھے یا مسٹکس تھے ان کی ڈاکٹرن یہی رہی ہے کہ انسان دنیا کے ہنگاموں اور طوفانوں سے الگ کر کے سکون کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنی ذات کو فنا کر دے اور اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے ایک ایسا سفر کرے کہ جو دنیا سے الگ کر کے اس کی حقیقت اور حقیقت انسانیت تک پہنچائے. بے خودی کا جو اپنے آپ کو گم کر رہا ہے. اقبال نے اس کے مقابلے پہ ایک حیرت انگیز اور بالکل اپوزٹ کانسیپٹ دیا اور اس کی وجہ تھی. اقبال کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان کے لیے افضل جگہ دنیا ہے. دنیا میں وہ ایک انقلاب برپا کرے خانقاہوں سے نکل کر باہر آئے میدان جنگ میں آئے بیٹل فیلڈز میں آئے ایک میدان عمل میں آئے اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے ایک نئی دنیا کریٹ کرے. یہ ایک ڈائنامک غیر معمولی حیرت انگیز کانسیپٹ تھا اپنے وقت کے لحاظ سے. لیکن اس کی وجہ تھی. دیکھیے وجہ کیا تھی. کئی سو سال سے جب مسلمان سویلائزیشن اپنے عروج پہ تھی مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل پاور بھی تھی اکنامک پاور بھی تھی ملٹری پاور بھی تھی دنیاوی چیزیں تھیں ہمارے پاس. مسلمان خوشحال تھے ایسی ایسی تہذیبیں سلطنتیں بنی ہوئی تھیں اور اس دور میں مسلمانوں کا خطرہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں ملوث ہو کر تزکیہ کھو بیٹھیں گے پیورٹی کھو بیٹھیں گے اور پولوٹ ہو جائیں گے. تو اس انوائرمنٹ میں کہ جب انسان کے پاس پوری دنیا کی طاقت ہو تو اس کو تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ دنیا چھوڑ دو اور دنیا سے الگ ہو جاؤ. کیونکہ دنیا کا کثرت سے آ جانا بھی انسان کو کہ جب انسان کو کرپٹ کرتا ہے پولوٹ کرتا ہے مال دولت روپیہ زن زر زمین یہ سب انسان کو خراب کرنے والی طاقت اتھارٹی وہ جو کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی. لیکن آج کل اس کا ایک نئی ڈائمینشن جو آج کے دور میں بنی ہوئی ہے جو آج کل نئی انٹرپریٹیشن ہے کہ پاور کرپٹ بٹ ایبسولوٹ پاور از کائنڈ آف کول. آج کل جو لوگوں نے تصور اس کا بنا لیا. تو ہمیشہ سے جو مسلمان مسٹک مسلمانوں کے عروج کے دور میں آئے انہوں نے یہ ڈاکٹرن دی کہ اپنے آپ کو زمانے سے الگ کر لو. لیکن اقبال جس دور میں آئے اس میں تو مسلمان تباہ ہو چکے تھے تو نیچرلی ہی ڈیمانڈ پریکٹیکل فیلڈ میں آئے. بالکل بہت ضروری. دس واز دا گریٹ ڈفرنس بٹوین اقبال اینڈ دا پیپل ہو وینٹ بفور ہم. اس کو بات کریں گے. سو دس از ویئر we find that اقبال different from rest of the mystical philosophers. تو اقبال نے جب اسرار خودی لکھی تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے اپنے وقت کے اقبال کی مخالفت کی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ اقبال نے پچھلے گزرے والے کچھ صوفیوں پہ تنقید بھی کر دی کہ وہ جو ان کا جو وے آف لائف تھا وہ اٹس ناٹ ورکنگ ناؤ. اقبال نے ان کی شخصیت پہ تنقید نہیں کی. یہ کہا کہ جس ڈاکٹرن کو اور فلسفی کو وہ لے کر آئے ہوئے ہیں آج کے دور میں وہ کام نہیں کرے گی اس کو فالو مت کرنا. جب وہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اقبال نے جو یہ ڈاکٹرن دی کہ آپ خانقاہوں سے نکلیں اور اس کے بعد میدان جنگ میں بیٹل فیلڈ میں آ کر کنفرنٹ کریں وقت کفر کو اور طاغوت کو تو یہ بڑی ڈفرنٹ ڈاکٹرن تھی فرام پریویس مسٹیکس. we're going to take a break. اور جیسا کہ جو آپ کہہ رہے کہ وقت کے کفر کے جو مجسمے بن چکے ہیں اور اس دنیا میں بھی اس وقت ہمارے لیے وہ پوئٹری اسرار خودی کی پوئٹری بہت زیادہ ریلیونٹ لگ رہی ہے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہمیں اس ڈاکیومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پوری پاکستانی قوم کو نہیں یا مسلمان امہ کو نہیں بلکہ میرے خیال سے پوری دنیا کو پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. We'll be right back after this break. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Like I said, we're suffering from the phenomena called the commercial breaks, but this one is going to be a longer segment, so let's go without any further delay.
اگین اس سے پہلے کہ ہم بتاتے خود اسرار خودی پہ جائیں، وہ بات جو آپ نے کہی تھی کہ پاکستان کی 60 سال کی تاریخ میں آج تک کبھی پاکستانی میڈیا میں اسرار خودی کو ڈسکس نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ میں آپ سے بالکل جب شو سے پہلے میں بات ڈسکس کر کے تو میں چاہتا تھا کہ یہ بات اب اس کو سامنے لے کے آئیں، اس کی وجوہات اور ان کے پیچھے کون لوگ انوالو. دیکھیے علی، یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھ لو کہ اقبال از دا گریٹسٹ ریولوشنری آف دا 20th اینڈ دا 21st سینچری. ہی از اے ڈینجرس مین. یہ تمام لوگ جس دور میں اقبال پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ دور تھا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار اور 20th سینچری کا جو آغاز تھا کہ پوری دنیا کی ری ماڈلنگ کی جا رہی تھی ان اے نیو ورلڈ آرڈر. جب گلوبل اکنامک ماڈل کریٹ کیے جا رہے تھے، جنگیں برپا کر کے دنیا کو فلیٹ کیا جا رہا تھا تاکہ بعد میں قرض دے کے اس کو ریبلڈ کیا جائے. اکنامک ماڈل تھے، کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک تیار کیے جا رہے تھے، کیپٹلزم اور سوشلزم اور کمیونزم اس کے مقابلے میں اکنامک اور پولیٹیکل بلاکس کھڑے کیے جا رہے تھے. تو کفر کا نظام اپنے عروج پر اپنے آپ کو موبلائز کر رہا تھا. اس کے درمیان جب اقبال جیسا آدمی پیدا ہوتا ہے، مثال بالکل ایسی تھی کہ جیسے اس نمرود اور اس پورے کفر کے دور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو جائیں. اقبال نے جو شعر کہا تھا، جو خوبصورت شعر ان کے ہیں کہ آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، کیا آج پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو اقبال نے کہا تھا وہ سارے سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کے جو کفر کے دور کی عروج پر ہوتے ہیں. نمرود نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. تو اس وقت خدا جو تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کلیم کیا ہوا تھا، جو گلوبل اکنامک، پولیٹیکل، ملٹری اور ایجوکیشن سسٹمز کو، میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے، انہوں نے اقبال کو غائب کرنا تھا. پاکستان بننے کے بعد اقبال بالکل ہی غائب کر دیے گئے. ان کا تھوڑا بہت کلام جو پڑھا گیا وہ اردو کا کلام تھا. فارسی تو بالکل ہی غائب ہو گیا نا. اسرار خودی بنیادی طور پر فارسی میں لکھی. لیکن یہ اس سارے فنومینا کے پیچھے ہمارے ملک میں اب ظاہری بات ہے کہ باہر سے شاید یہ اس کے ڈائریکٹرز مل رہے ہوں کہ اس کو کس طرح غائب کرنا ہے، لیکن آپ کے خیال سے ہمارے ملک کے اندر وہ کون لوگ تھے؟ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. وہ کون اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ملٹری رجیم تھا، کون تھے یہ لوگ؟ دیکھیے یہ لوگ سیکرٹس ہوتے ہیں. یہ لوگ، ان کا تعلق نہ سیاسی جماعت سے ہوتا ہے نہ ملٹری رجیم سے ہوتا ہے. دا پیپل ہو رن دس شو آر پریکٹیکلی رننگ فرام بہائنڈ آر فری میسنس. یعنی پاکستان میں فری میسونک لاجز ہوا کرتے تھے جن کو ایوب خان کے دور میں پابندی لگائی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فری میسنس ختم ہو گئے، دے سمپلی وینٹ انڈر گراؤنڈ. فری میسنس کی تو جو ہسٹری ہے وہ جنرل وینچورا سے سٹارٹ ہوتی ہے، جب وہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہاں ہی لینڈڈ ہیئر ان پنجاب. اور اس سے پیچھے فری میسنس تو کروسیڈز کے زمانے میں جو لیکن یہاں کی میں بات کروں، پنجاب میں جو ان کی آمد تھی وہ پہلی ان کی آمد ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک مسٹیریس ہینڈ جسے کہتے ہیں، پوشیدہ ہاتھ. یہ کنسپریسی تھیوریز نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا نظام چلانے والے یہ فسادی لوگ ہیں کہ جو راس چائلڈز اینڈ راک فیلرز اینڈ راکفیلر فاؤنڈیشنز اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ، بلڈربرگ گروپ، یہ سارے وہ لوگ کہ جو اس گلوبل اکنامک پولیٹیکل ماڈل کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کے نزدیک جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں، پروٹوکالز آف زایون میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں ایک آدمی سے خطرہ ہے who has an original thought. So let's kill the original thought. Let's condition all these people into sheep. تو اقبال was the man with the original thought. اس کو تو غائب کرنا ہی تھا انہوں نے. اور آج یہ اسرار خودی لکھنے کے تقریباً 95 ایئرس کے بعد ہم اسرار خودی کو ایک دفعہ پھر ریوائیو کر رہے ہیں. الحمدللہ ہسٹری از ان دا میکنگ ہیئر اینڈ دس ریولوشن از بینگ ٹیلیوائزڈ. And somebody is on the line right now as my producer keeps telling me. جی ہیلو، کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں وعلیکم صاحبہ جی گجرات سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام بہن. ڈاکٹر نہیں ہیں وہ، حکیم صاحب ہیں، حکیم نے قوم. السلام علیکم حکیم صاحب. اچھا جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اقبال کے پاکستان کو جو انشاءاللہ یہ ہم اس کی تعبیر اب قریب ہی ہیں اس کے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اقبال کے پاکستان میں ہم بنگال کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اقبال کے پاکستان میں 5 صوبے شامل تھے اور بنگال جو کہ اب مشرقی پاکستان ہے، اس کو ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ میڈیا کو بہت زیادہ اظہار رائے کی آزادی دے دی گئی ہے. تو یہ پوچھنا تھا کہ ہم کیسے سوچیں، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ نہیں یہی صحیح کہہ رہا ہے اور یہی صحیح کہہ رہا ہے؟ ہم ٹوٹلی کنفیوز ہیں. جو میڈیا ہمیں بتا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں یہی صحیح ہے.
हेलो। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ऑब्वियसली ये सवाल भी हमारे टॉपिक के करीब ही है मेरे ख्याल से। इकबाल के हवाले से देखिए, अल्लामा इकबाल ने जो 1930 में इलाहाबाद का एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, लफ्ज पाकिस्तान तो नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन कहा था तस्वीर नजर आती कि उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाहिश है, मेरा इरादा यह है कि इस खित्ते में हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन की उन्होंने बात की थी जो आज का पाकिस्तान है। और अजीब व गरीब बात है कि अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान को 1930 में देखा था, उसमें बंगाल शामिल नहीं था। और बंगाल के कॉन्सेप्ट जो थे कि साहब, क्योंकि इसी तरह चौधरी रहमत अली ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस जमाने में पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस मुसलमानों का बिल्ड हो रहा था, बड़े बड़े आइडियाज जनरेट हो रहे थे। तो चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज में मुसलमान स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, उन्होंने भी अपना एक आइडिया जनरेट किया और उन्होंने हिंदुस्तान में 3 मुसलमान मुल्क निकाले। तो उन्होंने कहा कि एक बंगाल में होगा, उसका नाम होगा बंगालिस्तान, एक साउथ में होगा, उसका नाम होगा उस्मानिस्तान, वो हैदराबाद दक्कन वगैरह के इलाकों को, ठीक है, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान आज का है इसका नाम होगा पाकिस्तान। तो किसी ने उस जमाने में इंग्लैंड से इकबाल को खत लिखा कि जी क्या आपका नाम, जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है, क्या वो पाकिस्तान की तहरीक है, पाकिस्तान का मूवमेंट यही है? तो इकबाल ने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में इस बात को क्लैरिफाई किया कि ये जो पाकिस्तान का नाम दिया गया है और ये बंगालिस्तान और उस्मानिस्तान की जो स्कीम है, ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स की है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक। तो लोग इसको आज बहाना बना के ये कहते हैं कि इकबाल ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूं। रबिश। इकबाल वॉज ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू स्कीम कि जिसमें चौधरी रहमत, लफ्ज पाकिस्तान चौधरी रहमत अली का दिया हुआ है, बिल्कुल इकबाल का दिया हुआ नहीं है। तो और ये पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस कि अल्लामा इकबाल ने इस खित्ते में एक मुल्क चाहा था, जिसके लिए वो अफगानिस्तान भी गए थे बाद में, अफगानिस्तान के लोगों से बात करने के लिए कि कन्फेडरेशन बना लीजिएगा इस मुल्क के साथ, जो बनेगी इसको प्रॉब्लम ना दीजिएगा, क्योंकि इकबाल ने प्रैक्टिकली रियलाइज किया था कि बंगाल को इसके साथ शामिल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा। 1940 के रेजोल्यूशन में जब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें चूंकि अगेन एज वी सेड कि पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस बिल्ड हो रहा था, ये चीजें चेंज होती रही हैं जमाने के हालात के मुताबिक, निगोसिएशन हो रही थी अंग्रेजों के साथ, कौन सी टेरिटरी ली जाए, कौन सी ना ली जाए। हाथ तक आखिर में तो एक मौके पर कायद आज़म ने यह भी कह दिया था कि मुझे माचिस के बराबर पाकिस्तान भी मिल जाए तो मैं ले लूंगा, बिकॉज टेरिटरी इंपॉर्टेंट थी, उसका ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि कौन कौन से खत्ते हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे, एक मुल्क बना लो, बाद में इसको एक्सपैंड कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। तो इस लिहाज से बंगाल हमारे साथ आ जरूर गया, लेकिन वो इकबाल का जो पहला विजन था, शायद वो अल्लाह की तरफ से देख चुके थे इस बात को कि उसको साथ रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दरमियान फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, और दूसरी बात है कि जुबान का मसला और एग्जैक्टली, तो उसमें फिर एक दिक्कत आई। लेकिन इकबाल का पाकिस्तान वही है जो आज हमारे पास है। दूसरा पर हम जाते हैं बगैर वापस उस कॉन्सेप्ट पे कि जो असरार खुदी के हवाले से, असरार खुदी को 1920 के आसपास इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, निकलसन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एंड दे एक्नॉलेज्ड, वन ऑफ द फ्यू ओरिएंटलिस्ट ऑफ द टाइम, ग्रानी बेग शख्स था, उसने एक्नॉलेज किया कि मशरिक और मगरिब में असरार खुदी से ज्यादा प्रोफाउंड डॉक्यूमेंट नहीं लिखा गया। यानी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये देने के लिए इस बुक पे। और ये वो किताब है कि इसकी यूरोप के तमाम जबानों में तर्जुमे हुए उस जमाने में। मेसोलिनी ने इस किताब को पढ़ा और अल्लामा इकबाल को इनवाइट किया कि आप आके मुझे गाइड करें कि मैं इटली को रीबिल्ड किस तरह करूं। ही एक्नॉलेज के इकबाल से बड़ा थिंकर फिलोसोफर अपने वक्त में मौजूद नहीं है। आप ये बात देखिए, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते, लेकिन मगरिब ने इकबाल को समझ लिया, मगरिब ने इसरार खुदी को ज्यादा पढ़ा और हमने नहीं पढ़ा। अब हम इसरार खुदी को अपनी कौम के आगे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, वंस वी कम बैक, वी गोना डिस्कस मोर इन डिटेल इसरार खुदी, दुनिया से, हमारी कौम से। मेरा सवाल हकीम साहब आपसे ये होगा कि बिफोर वी अंडरस्टैंड इसरार खुदी, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन टू पीपल कि व्हाट इज खुदी? ये वो तो नहीं, लोग अक्सर हमारे तो पढ़े लिखे ने लें कि खुद ही, ये वो वाली खुदी क्या है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप दें। देखो अली, इकबाल की इस किताब का नाम ही यही है कि इसरार खुदी, खुदी के राज। तो इस किताब को जब आप पढ़ते हो, या इस मसनवी को जब आप पढ़ते हो, तो आपको वो सारी बातें खुदी की समझ में आने लगती हैं कि खुदी है क्या इंसान के वजूद में। हम आसान अल्फाज में थोड़ा समझा दें। जिस तरह इंसान की एक फिजिकल एनाटॉमी है, आपकी आंखें यहां पे हैं, दिल गुर्दा यहां पे, कलेजी यहां पे, गुर्दे इधर, ये वो इंसान के अंदर एक फिजिकल एनाटॉमी है। इसी इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल एनाटॉमी भी है, एक रूहानी एनाटॉमी। जो इंसान, वो इस्तिलाहें सारी कुरान में इस्तेमाल हुई हैं कि कल्बे मुनीब,
قلب سلیم، قلب شہید، یعنی قلب کے ڈفرنٹ فارمز کیا ہیں انسان کے. قلب تو ہم ایک ہی کہتے ہیں نا، نہیں قرآن تو قلب کی فارمز بتاتا. اس کے بعد نفس ہے، نفس ہمارا ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس لوامہ وہ ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں. ہم جب برا کام کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ تم نے کیا حرکت کی. اور تیسرا وہ نفس مطمئنہ ہے جو ایک سیٹسفائڈ سول ہوتی ہے جو انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا یہ تو نفس المطمئنہ. قرآن ایڈریس کرتا ہے انسان کو نفس مطمئنہ کہہ کے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اپنے رب کے پاس اس طرح واپس آؤ کہ رب تم سے خوش ہے، تم رب سے خوش ہو. یعنی ایک انسان کا یہ مقام کہ دنیا میں اس کو بھی یہ مقام مل جائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو. اور یہ تمام اسپرچل ڈائمینشنز کے نفس کیا ہے، قلب کیا ہے، نفس ہمارا، نفس لوامہ میں کیسے چینج ہوتا ہے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید کے آپس کے ریلیشن شپس کیا ہے، انسان کے فکر اور سوچ کو نفس سے یا قلب سے جب انرجی ملتی ہے تو انسان کے وجود میں کیا طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا قوت پیدا ہوتی ہے، حقیقت انسانیہ کیا ہے، حقیقت محمدیہ کیا ہے. جب یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے، رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، آپس میں انٹر ریلیشن شپ کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت کیا ہے. واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود دس یونیورس اینڈ واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود رسول اللہ، واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود گاڈ. جب آپ ان ساری فلسافیکل ڈائمینشنز کو سمجھ کے انسان کے اندر بسنے والی طاقت کو، پاورز کو پہچان جاتے ہو کہ ایک ہیومن سیلف، ہیومن سول اتنی پاورفل چیز ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، وہ روح بھی نہیں ہے، وہ روح کے علاوہ ایک سپر نیچرل فورسز ہے جو آپ کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں. اقبال کا ایک غیر معمولی شعر ہے اردو میں کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی تمہاری ریالٹی جو ہے وہ روح نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے. ایک تیسری ڈائمینشن ہے، یہ جو تھرڈ ڈائمینشن ہے انسان کے وجود میں جس کو حقیقت انسانیہ کہتے ہیں، دا ریالٹی آف مین، انفس. اس کو اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، اور یہ لفظ اقبال سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا. انفس ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، انسان کی انٹرنل اناٹومی، حقیقت انسانیہ کی ریالٹی کیا ہے، قلب، نفس، یہ ساری باتیں، اس سارے سیکرٹس کو جاننے کے لیے، کیونکہ سیکرٹس ہے نا یہ فقہ کی ڈیفینیشنز نہیں ہے، یہ احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ کی کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ امام ہے فقہ کے، لا کے. یہ مسٹیکل ڈائمینشنز ہیں، یہ وہ ہیں جو جنید بغدادی، حسن بصری اور شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور علی حجویری اور حضرت بختیار کاکی کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. یہ مسٹیکل ڈائمینشن ہے، یہ اسپرچل ڈائمینشن ہے، اس کی سائنس ہی الگ ہے، اس کی نالج الگ ہے. اور یہ وہ ڈائمینشن ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، وچ میکس دا کوالٹی آف مین، جو انسان کی مٹی کو اسپرچل کر دیتی ہے، روحانی بنا دیتی ہے. بہت آپ نے زبردست بات کی ہے. جو یہ سارے جو راز ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے یعنی کہ میسج جو ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، یا کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو، تو میسج جو ہیں وہ ان سب حقیقتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے میں بھی روز ملتا ہوں اور میں ان لوگوں سے چیخ کے کہتا ہوں کہ شاید اپنے آپ کو پہچانو اور یہ ساری باتیں، تو وہ لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ کیا ایک کنڈیشننگ کا حصہ ہے کہ جب مٹیریلزم دنیا میں آیا، یہ جو ماڈرن اکنامک سسٹم، کیپٹلزم اور کامرزم، بنیادی طور پر آپ دیکھو یہ دونوں اکنامک ماڈل انسان کے جسم کو ایڈریس کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کو کمفرٹیبل کیسے کیا جائے. ایک عیاشی کا نظام ہو، جسم کمفرٹیبل ہو، دنیا زندگی کا معیار بہت بلند ہو. بلند معیار کی پہچان یہ ہے کہ پیسے کتنے ہیں، گھر کتنا بلند ہے، گاڑی کتنی زبردست ہے، واک مین کیسا لگا ہوا ہے، کپڑے گوچی کے پہنے ہوئے ہیں، جوتے جو ہیں وہ مارکس اینڈ اسپینسرز کے ہیں. یہ زندگی کی بلندی کا معیار ہے دنیا کے آگے. مارکس اسپینسر کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا جی. اب ویسے پتا نہیں، مجھے یہی پتا. اب ہمیں جو برانڈ پتہ ہے ہم بول دیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کہیں اور نکل گئے ہیں. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ زندگی کا معیار جب اس مٹیریلزم میں ہو جائے گا، جمی چو، ان کی زندگی جمی چو پہ پھنس گئی ہے. اس کا تو میں نے نام بھی نہیں جی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بہت زیادہ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو لوگ. وین لائف سٹائل، زندگی کا مقصد یہ ہو کہ عیاشی کتنی کی جا سکتی ہے، تو اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح مر جاتی ہے، انسان کی حقیقت انسانیہ ختم ہو جاتی ہے، قلب مردہ ہو جاتے ہیں، اور صرف وہ یہ ان چیزوں سے، انسان دنیاوی چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور انسان درندہ اور جانور بن جاتا ہے. اور بلکہ قرآن کہتا ہے بل انعام کا لدلہ دیر ورس دین اینیملز، کیونکہ جانور تو اپنی فطرت پہ بنا ہے، وہ جانور ہے ہی.
انسان کی فطرت تو یہ نہیں ہے. انسان تو احسن تقویم پہ بنا ہے. یو ہیو بین کریٹڈ ان دا فائنسٹ پاسبل پرسونیفیکیشن. اور جب انسان اپنی ریالٹی کو بھول کر جانور بنتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے پھر. اور یہ نوٹ کریں کہ دنیا میں آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں, تو اس کا فنڈامنٹل پلر انسان ہے. انسان ہے. تو اسی لیے اقبال نے سب سے پہلا ایڈریس کیا ہے انسان کو, اینڈ ناٹ آن دا باڈی آف مین بٹ آن دا ریالٹی آف اٹ, اس کی حقیقت انسانیہ پہ. اپنی طاقت کو سمجھو کہ تم ہو کون. جب وہ اپنے بعد میں آنے والے اردو کے کلام میں کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تو امیجن کریں اس شخص کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا کہ جو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہے, اس کی اللہ سے ایسی دوستی ہے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار کون سی دنیا بنانی ہے تم نے, اور وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, میرے رب میری مرضی ہے کہ دنیا ایسے بننی چاہیے, اور اللہ وہ لکھ دیتا ہے. یعنی فیسنیٹنگ پاور. پھر وہ کہتے ہیں کہ تقدیر, اس کے لیے تقدیر نہیں لکھی جاتی. اس شخص کے لیے جو اپنی خودی کو ریئلائز کر لیتا ہے وہ تقدیر لکھنے والا ہوتا ہے, اس کی تقدیر نہیں لکھی جاتی. تقدیریں بنانے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات اور نباتات, یعنی تقدیر کے پابند تو کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, وہ ڈائریکٹ آرڈرز لے رہا ہوتا ہے, وہ اس لکھی ہوئی اسکرپٹ پہ نہیں چل رہا ہوتا. اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے, تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیں کسی بات کی تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی قسم کو توڑ دے. امیجن کریں پاور اپنی, وہ اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو عرش ہل جاتا ہے دو جہانوں کا, اور اس دعا رد نہیں کی جاتی. یہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ یہ کون سی فورسز ہوتی ہیں کہ جو اس طرح آپریٹ کرتی ہیں کہ اس کی نگاہ سے تقدیریں بدل رہی ہیں, جو کائنات کے آسمانوں کی بلندیوں میں تقدیر دے رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یعنی وہ سحر, وہ صبح جو پوری کائنات ہلتی ہے جس سحر سے, اس سحر کا آغاز ہوتا ہے بندہ مومن کی اذان سے. وہ جب اذان دیتا ہے تو پوری کائنات ہلتی ہے. لیکن وہی بات پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ و معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. تو بنیادی طور پر اقبال مسلمانوں کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں, ایک مرد مومن بنانا چاہتے ہیں, ایک سپرمین بنانا چاہتے ہیں, ایک مرد آزاد بنانا چاہتے ہیں. اور اس سارے سفر کے لیے جو سب سے پاورفل ویپن سسٹم ہے انسان کے پاس کہ اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ میں کون ہوں. یار ایک انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے پوری کائنات کی تبدیل لا سکتا ہے تو اس سے زیادہ طاقتور انسان اور کون ہوگا. اور جو انسان اس کا یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے اپنے اللہ کے ساتھ, اپنے رسول کے ساتھ, وہ تو پوری دنیا سے مار کھائے گا اور یہ سوچے گا میں تو تباہ برباد ہو گیا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی, طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس. اور وہ پھر فقیر بن جائے گا جس کے بارے میں ہم بار بار وہ مسکین بنے گا, فقیر نہیں. فقیر تو بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. نہیں, فقیر مین جو بھیک مانگنے والا بن جائے گا. اور اپنے اس خودی کے سفر کو شروع کیسے کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اقبال اپنے کریڈینشیل اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں میں کرنے والا کون ہوں. یہ ساری باتیں اسرار خودی میں وہ شروع کرتے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو دس. وی ہیڈ اے فون کال ویٹنگ فار اس فار ویری لانگ ٹائم, لیکن اب کیونکہ وہ انہوں نے کافی ویٹ کیا اور وہ چل جا چکے ہیں تو ہم ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد آ کے اس کانورسیشن کو کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ ابھی ہم ایک بریک پہ گئے ہوئے تھے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایس ایم ایس آیا, اور اس ایس ایم ایس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ علی عظمت جو ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا ان حضرات سے یا جنہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ان سے یہ کہنا یہ ہوگا کہ پلیز ریچولز میں مت پھنسیں. جو ایکچوئل کے زاہد حامد صاحب نے ٹوپی کس قسم کی پہنی ہے, یا علی عظمت کپڑے کس طرح کے پہنتا ہے, یا یہ اس کی زندگی تو کہیں اور سے آتی ہے, لیکن آپ اصل میسج کو شاید نگلیکٹ کر رہے ہیں. تو پلیز لسن ٹو دا میسج, ناٹ دا کاسمیٹکس. تو ہم بات کر رہے تھے اسرار خودی کے بارے میں. سو یو سی جنرلی کانسیپچلی ایکسپلین کرنے کے لیے جو خودی کا کانسیپٹ ہے دیٹ از دا ریالٹی آف مین. اب اس کے سیکرٹس کیا ہیں, اس کو بلڈ کیسے کرتے ہیں, اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں, یہ ضائع کیسے ہو جاتی ہے. یعنی یہ مسلمانوں میں خودی کی طاقت ضائع ہو گئی تو مسلمان زوال پذیر ہوئے. یہ سارے ڈاکٹرن, یہ سارا کانسیپٹ
ریوائول آف دی انڈیویجول اسرار خودی میں آتے ہیں. اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. یاد رکھیے گا ذہن میں کہ یہ فارسی کا پہلی کتاب ہے جو اقبال نے لکھی. اس کے بعد اس کا پارٹ 2 تھا رموز بے خودی، دا سیکرٹس آف گیٹنگ انٹاکسیکیٹڈ، مستی کے راز. وہ اس کا پارٹ 2 ہے. دونوں کتابیں انبلٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن آج سے ہم اسرار خودی شروع کریں گے اینڈ وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دس. جو پہلا شروع میں اقبال جو اس کتاب میں اپنے کریڈینشیل اسٹیبلش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری کیا اتھارٹی ہے، میرے کیا کریڈینشیلز ہیں کہ میں یہ ساری باتیں کر سکوں. دیکھنے میں بڑا بول لگے گا کہ اقبال اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ جب مجھ سے میں نے یہ لکھی ہے تو مجھے ہوش نہیں تھا، یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. اور کچھ اسپرچل فورسز ہیں جنہیں مجھ میں آپریٹ کر کے مجھ سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں. سو ڈونٹ بلیم اقبال اگر آپ کو یہ لگے کہ اقبال شاید اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں. اقبال کی حقیقت کھلتی ہے اس راز میں. اقبال کہتے ہیں در جہان خورشید نو زائدم رسم و آئین فلک نادیدم. آئی ایم اے نیو اسٹار وچ از بورن. میں ایک نیا سورج ہوں جو طلوع ہوا. جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو یہ کہیں گے اے نیو اسٹار از بورن. اور کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے پرانے قانون اور قاعدے نہیں دیکھے ہوئے، یعنی جو کچھ پہلے تم سنتے رہے ہو، دیکھتے رہے ہو، بولتے رہے ہو، مجھ پہ نہیں اپلائی ہوتے ہیں. آئی کم ود اے نیو ڈاکٹرن، آئی کم ود اے نیو آئیڈیالوجی، ود اے نیو فلاسفی. یہ لفظ خودی کا بھی اقبال کا دیا ہوا ہے. اور جو کانسیپچل جو مسٹیکل فلاسفی تھی کہ انسان کو، جیسے ہم نے عرض کیا کہ دنیا سے الگ ہو کے رہنا چاہیے، ایگزیکٹلی اس کا اینٹی تھیسس، اس کا اپوزٹ اقبال دے رہے ہیں کہ دنیا کے بیچ میں کودو، تلوار نکالو اینڈ لیو لائک لائنز اینڈ ٹائیگرز اینڈ ایگلز، اور اس دنیا کو کیپچر کر لو جا کے. اور تمہارا کام ہے حکمرانی کرنا، سبق پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا. اس امامت کے لیے جو انسان کی کوالٹی ہونی چاہیے وہ اسرار خودی میں کھلتی ہے. اینڈ سو ہی سیز آئی ایم اے اسٹار، نیو اسٹار از بورن. تو مجھے کسی رولز اینڈ ریگولیشن میں مت بند کرو، مجھے تم کتابوں سے نہیں سمجھ سکو گے. میری ڈاکٹرن بھی نہیں ہے، میری سوچ بھی نہیں ہے، میرا فکر بھی نیا ہے. اینڈ آئی ہیو بین سینٹ ود اے ویری اسپیشل میسج اینڈ اے اسپیشل مشن. اور ساتھ ساتھ خوشخبری دیتے ہیں 1914 میں. دیکھیے یہ وہ وقت ہے جب ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے، کفر کا پورا نظام اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے. اے نیو مارننگ ہیز ریزن فرام دی ایسٹ. رات ختم ہو چکی ہے اور دنیا کے پھولوں پر نئی شبنم پڑ چکی ہے. یعنی کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وہ جو اردو میں انہوں نے شاعری کی ہے اس کا یہی ٹرانسلیشن وہ فارسی میں کرتے ہیں اپنی فارسی شاعری میں بھی، جس کا ترجمہ ہم پڑھتے جائیں گے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے، آئی ایم اے نیو اسٹار وچ از بورن. اور اب دیکھو اندھیری رات بھی ختم ہو گئی ہے، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. میں صبح سویرے اٹھنے والوں کے انتظار میں ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میرے پرستار ہیں. یعنی میں ان لوگوں کے انتظار میں، صبح اٹھنے والے لوگ مسلمان فجر پہ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے، کہ میں اس نئی قوم کا انتظار کر رہا ہوں، اس نئی نسل کا انتظار کر رہا ہوں جو صبح اٹھ کر ارلی مارننگ، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. اقبال کہہ رہے ہیں میں بھی صبح اٹھنے والوں کا منتظر ہوں. مسلمان قوم تو ہے یہی صبح اٹھنے والی. اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو لوگ مجھے فالو کریں گے، جو لوگ مجھے فالو کریں گے دے ول بی بلیسڈ. یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے. اقبال کے عقل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون کون سی باتیں ان کے وجود سے نکالی جا رہی ہیں. ہمیشہ کے عیش کا راز چاہتا ہے. اف یو وانٹ ٹو لیو فار ایور، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے دنیا اور آخرت میں تو میرے پاس آؤ. زمین چاہتا ہے، آسمان چاہتا ہے تو میرے پاس آؤ. یعنی سر عیش جاویدہ خواہی بیا، اگر تم یہ راز چاہتے ہو کہ ہمیشہ زندہ کس طرح رہو تو میرے پاس آؤ. ہم زمین ہم آسمان خواہی بیا، اگر زمین اور آسمان چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ. دا سیکرٹ آف دی اٹرنل لائف، وہ جو آپ نے بلے شاہ کی پوئٹری آپ نے بھی پڑھی تھی، بلے شاہ سے نہیں مرنا گور پیا کوئی اور ہے. یہ نہیں، ہم نے نہیں مرنا، قبر میں تو کوئی اور گیا. کن فیکونی علی کل دی گل اسی پہلے پینگا لائیاں. کن فیکون تو جو اربوں سال پہلے کریشن ہوئی ہے وہ تو پرانی بات ہے، ہم تو اس سے پہلے کے ہیں. یہ جو ڈائمینشن ہے انسان کی کہ وہ کون سا انسان ہے جو قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا. وہ جو شہیدوں کے بارے میں کہا گیا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں.
تم سمجھتے ہو مر گئے، مرے نہیں زندہ. یہ بھی ایک ڈائنامک ہے لائف، ایک کانسیپٹ ہے عجیب و غریب جو عقل میں نہیں آتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے. جس کو سلطان باہو نے فرمایا مرن تو اگے مر گئے باہو تب مقصد نو پایا ہوں. جب ہم مرنے سے پہلے مر گئے تب ہمیں اپنا مقصد مل گیا. دین وی فاؤنڈ دا ریالٹی آف لائف، ریالٹی آف مین. یہ کون سے مسٹیکل ڈائمینشنز ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، صبح زمین اور آسمان کا راز چاہتے ہو، تو کلام اقبال پر آ جاؤ جو میں میسج تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. یہ اتنا پاورفل چیلنج ہے کہ بدنصیب ہوگی وہ قوم جو اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اقبال کو قبول نہ کر لے. پھر کہتے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ مجھے بوڑھے آسمان نے بتائیں. کیوں بوڑھے آسمان نے؟ کہتے ہیں یہ آسمان جو ہزاروں سال سے تم دیکھ رہے ہو، یہ بوڑھا آسمان اس نے یہ راز مجھے بتائیں. کیوں؟ آگے شعر میں کہتے ہیں اس لیے کہ دوستوں سے راز نہیں چھپائے جاتے. یہ بوڑھا آسمان میرا دوست ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، یہ بھی بوڑھا، میں بھی ازلی اور ابدی ہوں، میں بھی ہمیشہ، میری حقیقت بھی ہمیشہ سے تھی. کن فیکون جب کیا گیا اس سے پہلے میں تھا. جب عہد الست لیا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں جو وہ ریالٹی بتائی گئی جب تمام انسانوں سے اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اقبال اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے آسمان نے یہ راز مجھے بتایا کہ یہ دوستوں سے راز نہیں چھپاتے. اقبال اپنی تعارف بھی کرا رہے ہیں کہ میں خود کون ہوں، میں اپنے دوستوں سے راز نہیں چھپاؤں. بوڑھا آسمان میرا دوست ہے جو بوڑھا آسمان اپنے راز مجھ سے نہیں چھپاتا، اپنے سیکرٹس مجھے بتاتا ہے. یہ سارے راز، یہ سارا تعارف اقبال اپنا کرا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سیکرٹس دینے پہ آتے ہیں. فیسنیٹنگ، This is fascinating stuff. سب سے جو مجھے اس میں انٹرسٹنگ چیز لگی وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا اس شو کا جو توسط سے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ پرشین آبویسلی کوئی سمجھتا نہیں ہے. فارسی زبان میں زیادہ تر یہ شاعری اور یہ اسرار خودی کو جو ہم نے پڑھنا شروع کیا اور یہ پہلے ہی کچھ شعروں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. دماغ درست کر دیتے ہیں بالکل. اور جس طرح جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں اور یہ باقی آڈینس تک بھی یہ بات پہنچے گی تو دس از وٹ یو کین ایکچولی کال اٹ. اینڈ آئی ایم سٹنگ ہیئر اینڈ تھنکنگ دیٹ کہ دس از اقبال فار ڈمیز. جس طرح وہ ٹیکسٹ بکس آتی ہیں کہ اکنامکس فار ڈمیز اور یہ وہ، تو ہمیں میرے خیال سے اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ میرے جیسے جس کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، میں اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوں اور میں جو ایکچوئل ہیومینٹی سے بہت دور جا چکا ہوں اور اپنی کچھ چیزوں میں پھنس چکا ہوں. تو یہ میرے خیال سے دس ڈاکٹرن ول ہیلپ می فائنڈ مائی سیلف اینڈ دی ادرز ہو وانٹ ٹو جوائن ان ریولیوشن آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. اس پروگرام کا کنکلوژن کی طرف چلیں گے حکیم صاحب. دیکھیے اینڈ دین جب اقبال یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ مجھے بوڑھے آسمان نے یہ سارے راز بتائے ہیں، تو کیا راز بتائیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے خودی کے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے. خودی کے اعجاز، اس کے سیکرٹس، اس کے میریکلز پوری طرح میں نے ظاہر کر دیے ہیں. برگرفتم پردہ از روز خودی و نمودم سر اعجاز خودی. میں نے پورا خودی کے سیکرٹس کو کھول دیا، اس کے سارے راز کھول کے رکھ دیے ہیں. لیکن مجھے یہ راز کس طرح پتہ لگے؟ پھر آگے خود ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں نے انسان کے غم میں، یعنی انسانیت کے غم میں رو رو کے راتیں گزاری. میں راتوں کو رو رو کے راتیں گزارا کرتا تھا انسان کے دکھ میں کہ یا اللہ انسانیت تکلیف میں مجھے کچھ ہدایت کریں، مجھے کچھ بتائیں کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے. تب کہیں جا کے ان رازوں سے پردہ اٹھا ہے. دیکھو جو بات ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ جب بھی انسان ایک پروفیٹک مشن پر نکلتا ہے، ایک ایسی ڈیوٹی پر نکلتا ہے جو نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نبوت کی ڈیوٹی شروع کرنے سے پہلے ایک طویل عرصہ غار حرا کی تنہائیوں میں گزارا، جبل نور کے اوپر تنہائی پہ جا کر اوپر، جہاں پہ میڈیٹیشن، غور، فکر، رونا، تہجد، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ایک کیفیت ایسی، راتوں کی باتیں، دن کا میڈیٹیشن. اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ تو انسانیت کی خدمت ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ دنیا سے الگ ہونے کے بعد وہ اسپرچل پیورٹی پیدا ہوتی ہے کہ یو کنیکٹ ود یور ڈیوائن کریٹر. آپ کے اندر کی جو روح ہے وہ کنیکٹ کر جاتی ہے کریٹر کے ساتھ. اور جب یہ کائنات آپ کنیکٹ کرتے ہو، یو کم ان ہارمنی اینڈ ریزوننس ود دا کریشن اینڈ دا کریٹر، پھر وہ راز آپ کو کھلنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے جس طرح ایک ریڈیو اسٹیشن ہے،
اس کو آپ ٹیون کرتے ہیں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ تو اس میں سے اس کی آواز آنے لگتی ہے. انسان کا بھی یہی راز ہے. انسان کے اندر جو ریالٹی ہے اس کو اپنے خالق کے ساتھ ٹیون ہونا پڑتا ہے. فریکوینسی میچ کرنی ہے. فریکوینسی جب میچ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کے اندر بولتا ہے خدا کے. پھر آپ اس کی سگنل ریسیو کرتے ہو. پھر آپ اس کے خودی کے ترجمان ہو جاتے ہو, خدا کے رازدار ہو جاتے ہو. دین یو اسٹارٹ اسپیکنگ دو سیکرٹس کہ جو بوڑھے آسمان نے آپ کو سکھائے ہوتے ہیں. تو یہ سارے سیکرٹس جو اقبال بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ بیٹھے بٹھائے مجھ تک یہ چیزیں پہنچ گئی اور یہ میں نے 2 کتابیں پڑھ کر حاصل کی ہیں, یا میں نے کہیں پی ایچ ڈی کی تھی جا کے یورپ سے تو اس کے نتیجے میں پی ایچ ڈی کے نتیجے میں مجھے یہ باتیں پتہ لگنے لگیں. نو, یہ خالصتاً ایک روحانی ڈائمنشن ہے. میں نے اپنے حصے کا غار ہرا کاٹا ہوا ہے. اپنے حصے کی راتیں میں نے رات کو رو رو کے جاگی ہوئی ہیں, اور میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا انسانیت کے غم میں کہ حضور کی امت تباہ و برباد ہو رہی ہے, انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہے. حضور جو رحمت للعالمین ہے, انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بن کر آئے ہیں. تو حضور کے جو امتی ہیں, جو حضور کو ماننے والے ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہوتے, صرف وہ انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہوتے ہیں. انسانیت کو اگر سکون اور فلاح چاہیے تو اس پیغام میں کہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے, اور مجھے اس راز کو پانے کے لیے بڑی سخت جد و جہد کرنی پڑی ہے. اینڈ ناؤ اللہ ہیز آسکڈ می ٹو اوپن دیز سیکرٹس فار یو. یہ وہ راز اقبال شروع میں اپنا تعارف کراتے ہیں, اب آگے وجہ بتاتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قطرہ سمندر میں گم ہو جائے. یعنی دیکھو, ایک قطرہ اگر پانی کا ہوتا ہے اور سمندر میں کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے, کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے. وہ سمندر ہے, یہ قطرہ ہے, لیکن وہ بھی پانی ہے, یہ بھی پانی ہے. جو راز اقبال کہتے ہیں انسانیت کا یہ ہے کہ اگر یہ قطرہ اچھل کے سمندر میں گم ہو جائے پھر وہ قطرہ نہیں رہے گا, وہ سمندر بن جائے گا. اور یہی راز وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو جوہر موجود ہے, جو نور موجود ہے, وہ وہی ہے جو کریٹر کا ہے, ڈیوائن ہے. تو اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ تعلق میں جوڑ لو, جو تمہاری حقیقت ہے, جو تمہارا انفس ہے, وہ کنیکٹ ہو جائے اس کے ساتھ, تو پھر تمہارے اندر وہ پاورز ہوں گی جو وہ رب دے گا. پھر تم ڈیوائن پاورز کے ساتھ آپریٹ کرو گے. وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما, جو قرآن میں کہا گیا کہ حضور نے نہیں پھینکا, وہ پھینکا, وہ اللہ نے پھینکا. ہاتھ ہے بندے کا, اللہ کا ہاتھ. تو وہ جو ڈائمینشنز ہیں, اب وہ سارے راز انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اسرار خودی کو ہم انشاءاللہ کمپریہنسو ڈسکس کریں گے, بیکاز دیٹ از دا بینچ مارک on which you will understand اقبال and then اقبال کا پاکستان. That was very intense. اور یہ بات مجھے ایک اور بھی سمجھ آئی کہ most of the religions also take you in that direction. جس طرح اقبال یا ہمارے رسول جنہوں نے غار حرا میں ٹائم گزارا, یا اقبال نے اپنا ایک غار حرا, تو ہر انسان کو اس میڈیٹیشن سے گزرنا ہی ایک تھاٹ پروسیس ہے, اور اپنے آپ کے ساتھ ان ٹچ ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کا شو جو تھا وہ obviously ایک آئی اوپنر, اینڈ آلسو more and more we learn, and it gives me immense pleasure to be here in that show with Hakeem Saab. Until next time, like we always say, this revolution will be televised. Inshallah.